بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا ٹائٹل ہے موت کے 10 سال بعد جب لڑکی اپنی قبر سے باہر نکلی تو اس نے اپنے شوہر کو اپنے پاس بلا کر ایسا کیا کہا کہ جسے سنتے ہی اس کے شوہر کا جگرا پھٹ گیا۔ پیاری بہنوں، اس کہانی کو کوئی بھی سنتا ہے تو وہ فوراً توبہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی دلچسپ سا واقعہ ہے، خصوصاً جو لوگ آج کل کی دھوکے باز لڑکیوں کے عشق میں فنا، محبتوں کے چکر میں اپنے والدین کی عزت کی پرواہ بھی نہیں کرتے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے سبق آموز اور عبرت ناک واقعہ ہے۔ ایک بار دل کے کانوں سے سنیے گا۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، واقعہ شروع کرنے سے پہلے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر محبت کرو تو صرف اللہ سے، عشق کرو تو صرف مدینے والے سے، کیونکہ اللہ کی محبت اور مدینے والے کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے میرا اللہ پوری کر دیتا ہے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ آپ کے دور میں ایک شخص تھا، اس کی بیوی بڑی ہی خوبصورت تھی۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بے پناہ محبت کیا کرتا تھا، صرف محبت ہی نہیں بلکہ مودت کیا کرتا تھا۔ جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہوتی ہے کہ مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، بالکل اسی طرح یہ شخص اپنی بیوی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ تو میری پیاری بہنوں، اب محبت بری زندگی گزارتے ہوئے اس شخص نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا مجھے بیوی کے بغیر زندہ رہنا پڑے گا، مگر میری پیاری بہنوں، میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اے میرے بندے، تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے۔ تو میری پیاری اسلامی بہنوں، ہوا وہی جو اللہ کو منظور تھا۔ اس کی بیوی کو کوئی مہلک سی بیماری لگ گئی، اس بیماری نے اسے موت کی دبوچ دے دیا۔ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت انسان کو محبت سے جدا نہیں کر سکتی سوائے ایک موت کے، اور اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے موت بھی آئے گی۔ اب یہ شخص بڑا ہی پریشان تھا کہ اس کے بغیر مجھے جینا پڑے گا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا۔ پھر اس کے ذہن میں ایک سوچ آئی کہ کیوں نہ میں اپنی بیوی کے ساتھ زندہ ہی دفن ہو جاتا ہوں، چلو دنیا میں نہ صحیح آخرت میں تو اکٹھے ہو سکتے ہیں نا۔ لیکن اس کے رشتہ داروں نے اسے کافی زیادہ سمجھایا کہ تم ایسا مت کرو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک زندہ شخص قبر کے اندر دفن ہو جائے۔ تو اس نے جب رشتہ داروں کی باتوں پر غور کیا تو اس نے سوچا کہ واقعی ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب اس عورت کی تدفین کے بعد یہ شخص اپنی بیوی کی قبر کے ساتھ بیٹھا رہا، ہر وقت روتا رہتا، گریہ زاری کرتا، کہتا یا اللہ، یا تو تم مجھے بھی موت دے دے یا پھر میری اس بیوی کو زندہ کر دے، یا اللہ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ گھر جاتا، تھوڑا بہت کچھ کھانا کھاتا اور پھر واپسی اپنی بیوی کی قبر پر آ کر بیٹھ جاتا۔ اسے اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھے بیٹھے 10 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 10 سال بیوی کی محبت میں اس کی قبر کے ساتھ بیٹھا رہا۔ اسے دنیا بھول گئی، رشتہ دار، حق ہمسائے، سب کچھ بھول گیا۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی لمبے سفر کو جا رہے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر اسی قبرستان کے اندر سے ہوا جہاں یہ شخص اپنی بیوی کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کڑکتی دھوپ میں تتی ریت پر ایک شخص بیٹھا خون کے آنسو بہا رہا ہے، چیخیں مار رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ آپ اس شخص کے پاس گئے، جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہا او اللہ کے بندے، کیوں اتنا رو رہے ہو؟ تمہارے ساتھ کیا ہو گیا اور یہ قبر کس کی ہے؟ تو اس شخص نے دھاڑے مارتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ میری بیوی کی قبر ہے، میری محبت کو مجھ سے جدا ہوئے آج 10 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ جیسے ہی آپ نے یہ سنا کہ اسے 10 سال کا عرصہ گزر گیا ہے بیوی کی قبر پر بیٹھے بیٹھے، آپ کا دل رحم سے بھر آیا۔ آپ نے فرمایا اے بندہ خدا، اب تو ہی بتا کہ میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تو اس شخص نے کہا کہ میری پریشانی ایسے ختم نہیں ہوگی، میں یہ چاہتا ہوں کہ یا تو میرا اللہ مجھے بھی میری بیوی کے پاس بلا لے یا پھر میری بیوی کو زندہ کر کے میرے پاس بھیج دے، کیونکہ میری بیوی کے بغیر میری زندگی
ادھوری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی یہ باتیں سنی تو آپ نے فرمایا اے بندے خدا، اگر میں تیری اس بیوی کو زندہ صحیح سلامت قبر سے باہر نکال دوں تو کیا تو خوش ہو جائے گا؟ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر اندھے کو 2 آنکھیں مل جائیں تو اسے اور کیا چاہیے؟ بس یوں ہی سمجھیں کہ اگر مجھے میری بیوی مل جائے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی یہ باتیں سنی تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں ابھی تیری بیوی کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر کے سرحانے کھڑے ہو کر آپ نے 2 رکعت نماز نوافل ادا کیے۔ اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ، تو اپنے حکم سے اس کی بیوی کو صحیح سلامت قبر سے باہر نکال دے۔ اب جیسے ہی آپ نے یہ دعا مکمل کی تو اچانک قبر پھٹی اور اس قبر کے اندر سے ایک حبشی نکلا۔ اس کی زبان اور کانوں میں سے آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ حبشی نے جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً بول اٹھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا او اللہ کے بندے، تو کہہ رہا تھا یہ میری بیوی کی قبر ہے، اس میں سے تو ایک حبشی نکلا ہے، یہ تیری بیوی کی قبر نہیں ہے۔ تو اس شخص نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں اے اللہ کے نبی، یہ 7 والی قبر میری بیوی کی قبر ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حبشی سے پوچھا کہ اے حبشی، تو اتنا بتا دے کہ تیری زبان اور کانوں میں سے آگ کے شعلے کیوں بھڑک رہے تھے، اور جیسے ہی تو نے کلمہ پڑھا تو یہ شعلے غائب کیوں ہو گئے؟ تو اس حبشی نے کہا کہ جب میں زندہ تھا تو اپنی زندگی میں 2 گناہ بڑے شوق سے کرتا تھا۔ نمبر 1، میں دوسروں کی غیبت سنتا تھا اور دوسروں کی غیبت کرتا تھا۔ اب جس زبان سے غیبت کرتا تھا اسی زبان سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، اور جن کانوں سے میں لوگوں کی غیبت، لوگوں کی برائیاں سنتا تھا، جھوٹ سنتا تھا، انہی کانوں میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس حبشی سے کہا کہ جیسے تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر قبر سے باہر نکلا ہے، اب ویسے ہی مردہ ہو کر اس قبر کے اندر چلا جا۔ اب وہ حبشی قبر کے اندر چلا گیا اور اس قبر کے اوپر مٹی ڈال کے اسے بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری قبر پر ٹھوکر مارتے ہوئے کہا اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت اس قبر سے باہر نکل آ۔ تو ایک عورت اپنے بالوں سے مٹی جھاڑتی ہوئی جیسے ہی قبر سے باہر نکلی تو اس شخص کی جان میں جان آ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا، کیا یہی تیری بیوی ہے؟ اس نے کہا جی حضرت، یہی تو میری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر یہی تیری بیوی ہے تو اسے اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر چلا جا اور ہنسی خوشی زندگی گزار۔ اب جیسے ہی اس نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اپنے سینے سے لگا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اب اس شخص نے کہا کہ اے میری حسن کی ملکہ شہزادی، مجھے کافی عرصہ ہو گیا ہے تیری قبر پر بیٹھے بیٹھے، تیری محبت مجھے یہاں سے اٹھنے نہیں دیتی تھی، عرصہ دراز سے میں نے نیند نہیں کی، تو اب میں تیری ران پر سر رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ہم گھر چلیں گے، میں تیرا استقبال کروں گا، میں تجھے خوشی ہنسی اپنے گھر لے کر جاؤں گا۔ اس کی یہ باتیں سن کر اس کی بیوی نے اپنی ران پر اس کا سر رکھا اور اسے سلا دیا۔ اب یہ کافی عرصے سے سویا نہیں تھا، اس لیے اسے گہری نیند آ گئی۔ اسے نہیں پتا باہر کیا ہو رہا اور کیا نہیں ہو رہا۔ اب اتنے میں اسی قبرستان کے پاس سے ایک شہزادے کا گزر ہوا۔ اس شہزادے کی نظر اس کی حسین و جمیل بیوی پر پڑی اور اس حسین و جمیل عورت کی نظر اس شہزادے پر پڑی۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا، جیسے ہی دونوں کی نظر ملی تو انہیں آپس میں محبت ہو گئی۔ اب یہ شخص جو تھا جس کی یہ بیوی تھی یہ سویا ہوا تھا۔ اب اس شہزادے نے اس شہزادی عورت کو اپنے پاس اور آنے کا اشارہ کیا، تو اس عورت نے کیا کیا، اپنے شوہر کا سر اپنی ران سے اٹھا کر زمین پر رکھا اور اس شہزادے کے ساتھ جا کر گھوڑے پر بیٹھ گئی۔ اب جیسے ہی وہ گھوڑے پر بیٹھی تو شہزادہ اسے اپنے ساتھ لے کر اپنے ملک جانے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس شخص کی آنکھ کھلی تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ میری بیوی تو زندہ ہو گئی تھی، میری بیوی یہاں سے کہاں چلی گئی؟ یہ ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ ہو سکتا ہے کسی روٹی پانی کی تلاش میں یہاں سے باہر چلی گئی ہو۔ جیسے ہی یہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ مٹی پر اس کی بیوی کے جو قدموں کے نشان تھے وہ جمے ہوئے تھے۔ یہ انہی قدموں کی نشاندہی کرتا ہوا چلتا چلتا ایک ویران
ویران سی بستی میں پہنچ کر ابھی چند قدم آگے ہی گیا تھا کہ اسے اپنی حسین و جمیل بیوی نظر آ گئی۔ اب جیسے ہی اس نے اپنی بیوی کو دیکھا تو ایک بار پھر سے جان میں جان آ گئی، بھاگ کر اپنی بیوی کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا کہ او اللہ کی بندی، تیری خاطر میں 10 سال قبرستان میں نے گزار دیے، آج تو نے کیا کیا؟ تو یہاں اتنی دور کیوں چلی آئی؟ تو مجھے کہہ دیتی تجھے کس چیز کی ضرورت آن پڑی؟ تو اس کی بیوی نے کہا اللہ اللہ، میں تو تجھے جانتی ہی نہیں، تو ہے کون؟ اتنے میں شہزادہ کہنے لگا کہ یہ تیری کچھ نہیں لگتی، یہ تو میری ایک کنیز ہے، تو کہاں سے آ گیا؟ تو اس نے کہا نہیں نہیں، یہ تو میری بیوی ہے، آج سے 10 سال پہلے یہ مر گئی تھی اور ابھی 1-2 گھنٹے پہلے کی بات ہے کہ وہاں سے قبرستان میں سے اللہ کے نبی کا گزر ہوا تو انہوں نے اسے زندہ کیا تھا۔ اس نے کہا اللہ اللہ، تم تو جھوٹ بول رہے ہو، یہ تو میری قیدی ہے، یہ تو کافی عرصے سے میرے پاس ہے، اور بیوی بھی مکر گئی۔ فوراً اس نے شہزادے کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر اسی کے پاس سے ہوا تو اس شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا یہ میری بیوی نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ تیری بیوی ہے۔ کیا آپ نے تھوڑی دیر پہلے سے زندہ نہیں کیا؟ ہاں میں نے ہی تو زندہ کیا تھا اللہ کے حکم سے۔ تو آپ نے فرمایا اب کیا ہوا؟ تو شہزادہ کہنے لگا کہ یہ تو میری قیدی ہے، آپ اللہ کے نبی ہو کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، اس نے اللہ کے نبی کو جھوٹا قرار دے دیا۔ اتنے میں اس عورت نے کہا میں تو اس کی کچھ نہیں لگتی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تو جھوٹ بولتی ہے تو خدا تجھے ابھی زمین کے اندر نیست و نابود کر دے۔ آپ کا اتنا کہنا ہی تھا کہ وہ زمین کے اندر دھنس گئی۔ اس شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ واقعی میری بیوی ہی تو تھی۔ اب شہزادہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے بندے، جتنی محبت تو اپنی بیوی کے ساتھ کرتا تھا، جتنی مودت تو نے اپنی بیوی کے ساتھ کی، کاش کہ اتنی محبت اپنے رب کے ساتھ کر لیتا۔ وہ رب جو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، آج اگر تو نے رب کے ساتھ محبت کی ہوتی تو وہ تجھے کبھی بھی تیری بیوی کی طرح بے یار و مددگار نہ چھوڑتا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگو، اگر آپ نے کوئی ایسا شخص دیکھنا ہو جو کفر کی حالت میں مرا، پھر ایمان کی حالت میں اٹھا، پھر ایمان کی حالت میں مر گیا، قیامت والے دن دوبارہ ایمان کی حالت میں زندہ ہوگا، تو وہ اس حبشی کو دیکھ لے۔ اور جس نے یہ دیکھنا ہو کہ وہ عورت جو اللہ کا نام لیتی ہوئی ایمان کی حالت میں مری، پھر کفر کی حالت میں اٹھائی گئی، پھر کفر کی حالت میں مری اور قیامت کے دن کفر کی حالت میں اٹھائی جائے گی، تو یہ اس عورت کو دیکھ لو۔ یہ باتیں کہنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اب وہ شخص، اس نے جیسے ہی یہ باتیں سنی تو وہ تاب نہ لا سکا، اس کا جگرا پھٹ گیا کہ میری بیوی نے میرے ساتھ کیا کیا۔ بس اتنا سننا ہی تھا کہ وہ وہیں پر گرا اور وہیں پر فوت ہو گیا۔ تو میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، میری پیاری بہنوں، اگر آپ کسی سے محبت کرنا چاہیں، آپ کے دل میں کسی کے لیے پیار آنے لگے تو خدا را پہلے اپنے رب سے محبت کرنا۔ اللہ کی محبت پوری دنیا سے پاک محبت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا نہیں۔ دنیا کی تمام محبتیں دھوکہ ہیں، یہ تمہیں دیکھنا ایک دن چھوڑ جائیں گی۔ اللہ کی محبت ایسی ہے جو تمہیں دنیا میں بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گی اور قیامت کے دن بھی تمہیں جنت عطا کر دے گی۔ میری پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں عشق الہی میں مبتلا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں مدینے والے سے محبت اور مودت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔